بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری شادی کی پہلی رات تھی اور میں انتہائی خوش تھا۔ کتنے عرصے سے میری خواہش تھی کہ میری شادی ہو جائے، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی تھی اور آج آخرکار میں شوہر بن گیا تھا۔ دوبارہ تو میری منگنی ہی ٹوٹ گئی تھی اور ایک بار شادی ہوتے ہوتے ختم ہو گئی تھی۔ سب لوگ کہتے تھے کہ مجھے شادی راس ہی نہیں اور میری شادی اب کبھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں، اور میرے نصیب کا شریک حیات کو مجھے اس عمر میں آ کے ملنا تھا۔ ویسے تو 35 سال اتنی بھی عمر نہیں ہوتی، مگر ہمارے خاندان میں یہ بہت بڑی عمر سمجھی جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر لڑکیوں کی طرح لڑکوں کی شادی بھی 25 سال کی عمر میں کر دی جاتی ہے، اور اپنے خاندانوں میں واحد میں ہی کنوارا لڑکا بچا تھا جو سب کی نظروں میں تھا۔ یہ شادی مکمل طور پر ارینج میرج تھی اور میں نے شادی سے پہلے اپنی بیوی کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ میں نے اماں کو ہی اختیار دیا ہوا تھا کہ وہ میرے لیے لڑکی پسند کریں۔ پہلے جو بھی میرے ساتھ ہو چکا تھا، میں بہت ڈرا ہوا تھا کہ شاید اس بار بھی کہیں میری شادی ٹوٹ نہ جائے، اور جب تک میرا نکاح نہیں ہو گیا مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ اور اب میری بیوی کمرے میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے خوشی خوشی کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر گیا۔ میری بیوی نے گھونگھٹ لیا ہوا تھا۔ جب میں نے گھونگھٹ اٹھایا تو میں اسے دیکھ کے حیران ہوا۔ وہ تو کم عمر سی لڑکی تھی، شاید 20 یا 25 سال کی تھی۔ مجھے اپنی اماں پر پیار آنے لگا کہ انہوں نے میرے لیے کتنی خوبصورت لڑکی تلاش کی ہے۔ ابھی بھی انہیں خیالات میں کھویا ہوا تھا کہ ایک دم میری بیوی چیخنے لگی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں چلا رہی ہو؟ تو وہ مجھے کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کرنے لگی، چیختے ہوئے کہنے لگی کہ انکل جائیں اس کمرے سے، پلیز، میں آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رشتہ بھی نہیں بنانا چاہتی۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں نے برداشت کر لیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ گھر بھر میں میرا تماشا لگے۔ لوگ تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور اگر یوں میری بیوی کی چیخنے کی چلانے کی آوازیں ان تک پہنچ جاتی ہیں تو میری کیا عزت رہ جاتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو پرسکون ہونے کا کہا اور خود کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے یہی سوچا کہ وہ بیچاری اتنی کم عمر ہے، اس شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوگی، اس لیے اس نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا ہے۔ یہ بھی شکر تھا کہ اس وقت گھر میں ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا، کیونکہ مہمان تو سبھی ہوٹل سے ہی رخصت ہو چکے تھے، اور میری اماں بھی اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ گھر چلی گئی تھی۔ اصل میں مجھے شروع سے ہی اکیلے رہنے کی عادت تھی، اسی وجہ سے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں رہا تھا، اور اب بھی میں اور میری بیوی اس گھر میں اکیلے ہی تھے۔ میں نے سوچا کہ مجھے اسے تھوڑا سا وقت دینا چاہیے، اس لیے میں آدھے گھنٹے کے بعد دوسرے کمرے میں گیا تو وہ سو رہی تھی۔ ایک دم سے ہڑبڑا کے اٹھ گئی اور دوبارہ چیخنے لگی۔ مجھے بار بار وہ کمرے سے نکلنے کا کہہ رہی تھی۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر اس نے اس طرح چیخنا چلانا جاری رکھا تو اس پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں وہی نہ آ جائیں، اس لیے میں صبر کی گھونٹ پیتا ہوا باہر آ گیا۔ وہ رات میں نے ٹی وی لاؤنج میں صوفے پہ سوتے ہوئے گزاری تھی۔ مجھے اپنی بیوی پہ بہت غصہ تھا، مگر میں نے صبح اٹھتے ہی اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ بات بگڑے۔ میں اس معاملے کو پیار اور نرمی سے سلجھانا چاہتا تھا کہ اس نے مجھے رات کمرے سے باہر کیوں نکالا۔ میں نے صبح اسے پیار سے پوچھا کہ اس نے رات ایسا برتاؤ کیوں کیا کہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چپ رہی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ اپنی غلطی پہ شرمندہ ہے، اس لیے کچھ نہیں کہہ رہی۔ میں نے نکاح اور ولیمے کی تقریب اکٹھی ہی کر لی تھی، اس لیے کسی بھی دوست یا رشتہ دار کے آنے کی توقع نہیں تھی۔ گھر پر میں نے اور میری بیوی نہیں رہنا تھا۔ میں نے اپنے معمول کے مطابق گھر کی صفائی کی اور اپنے اور اس کے لیے کھانا بنایا۔ یہ سب میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں اسے یہ تاثر دے سکوں کہ میں ایک اچھا شوہر اور اچھا انسان ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میرے بارے میں جو بھی غلط فہمی دل میں پالے ہوئے ہے وہ بدل لے گی۔ سارا دن اچھا گزر گیا، اور رات کو جو ہی میں اس کے قریب جانے لگا تو اس نے پھر سے وہی کل والا ہی ساتھ اور اونچی آواز سے چلانا شروع کر دیا کہ میرے کمرے سے نکل جاؤ، میرے پاس مت آنا۔ آخر اسے مجھ سے کیا مسئلہ تھا؟ شاید شادی اس کی پسند سے نہیں ہوئی تھی۔ ایک دم میرے دل میں شک نے سر اٹھایا، لیکن جب میں نے اماں سے یہ پوچھا کہ آپ نے لڑکی کی رضامندی لے لی تو اماں نے مجھے یہی بتایا کہ ہاں، لڑکی اور لڑکی کے گھر والے دونوں ہی راضی ہیں۔
دونوں ہی اس رشتے سے بہت خوش ہیں، تو اب یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اس رات بھی مجھے کمرے سے باہر نکل کر لاؤنج میں سونا پڑا۔ جب تک نیند نہیں آئی میں اسی کے بارے میں سوچتا رہا کہ اس نے ایسا رویہ کیوں رکھا، آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی بات ہے کوئی مسئلہ ہے تو وہ مجھے بتا سکتے رہے، مگر یوں مجھے بے عزت کر کے کمرے سے باہر نکالنے کا اسے کوئی حق نہیں تھا۔ میں تو محلے والوں کی وجہ سے خاموش تھا، ورنہ دل تو میرا بھی یہی کہہ رہا تھا کہ میں بھی اس پر چیخوں اور چلاؤں۔ میں خود کو ہی صبر اور تحمل کا درس دیتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اس کے لیے ناشتہ بنایا تو وہ خوشی خوشی میرے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ آ کے بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ اس کے رویے کو دیکھ کر لگ ہی رہا تھا کہ وہ رات کو بالکل کچھ اور ہی بن جاتی ہے۔ میں نے یہ اندازہ لگایا کہ چونکہ وہ ابھی کم عمر ہے اس لیے وہ اس رشتے کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہی۔ مجھے ابھی تھوڑا پیار سے ہی اسے لے کے چلنا چاہیے۔ اگر میں بھی غصہ دکھاتا تو نوبت تمہارے گھر ٹوٹنے تک آ جاتی، اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ پہلے بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ مجھے ہی گھر بسانا نہیں آتا اور نہ ہی میں گھر بسانا چاہتا ہوں۔ لوگ میری منگنی اور شادی ٹوٹنے کی وجہ مجھے ہی قرار دیتے تھے، اور اب اگر میں پھر غصے سے آ کے کوئی قدم اٹھا لیتا تو کوئی بھی میری بات نہ سنتا، اور ہمیشہ کی طرح یہی کہتے کہ اس بار بھی میرا ہی قصور ہے، جبکہ انہیں کیا معلوم کہ میری بیوی میرے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ شادی انسان ذہنی سکون اور اپنی ضروریات کے لیے ہی تو کرتا ہے، اور جب اسے ہی سب میسر نہ ہو تو پھر اس رشتے میں بندھے رہنے کا کیا فائدہ؟ میں نے اپنی بیوی کو پیار اور صبر سے ہر طرح سے سمجھا کے دیکھ لیا، مگر اس نے تیسرے دن بھی میرے ساتھ ایسا ہی کیا۔ وہ مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی، نہ ہی چھونے کی اجازت دیتی تھی۔ میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں اس کی عزت کرتا تھا اور کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتا تھا، لیکن اسے بھی تو میرے جذبات اور میرے احساسات کی پرواہ ہونی چاہیے تھی۔ اس رات تو مجھے بالکل ہی نیند نہ آئی۔ میں یہ سوچنے میں مصروف تھا کہ آخر مجھے کیا کرنا چاہیے، اس مسئلے کا کیا حل نکلنا چاہیے، ایسا کب تک جاری رہے گا۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا کہ اچانک مجھے اس کے کمرے سے باتوں کی آواز سنائی دی۔ میں حیران ہوا کہ وہ اس وقت کس سے بات کر رہی ہے۔ کمرے میں تو کوئی نہیں تھا، پھر مجھے خیال آیا کہ شاید وہ فون پہ کسی سے بات کر رہی ہوگی، مگر کس سے؟ رات کے اس پہر کوئی اپنے اماں ابا یا بہن بھائی سے تو بات نہیں کر سکتا، تو پھر وہ کس سے بات کر رہی تھی؟ میں شک نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر جو اس کا رویہ میرے ساتھ تھا میرے دل میں شک سر اٹھانے لگا۔ صبح ہوتے ہی وہ مجھے کہیں جانے کے لیے تیار دکھائی دی۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ تو کہنے لگی میں اپنی دوست کو ملنے جا رہی ہوں۔ میں نے اسے روکا اور کہا کہ میں تمہیں خود چھوڑ کر آتا ہوں، مگر اس نے مجھے صاف منع کر دیا اور کہنے لگی کہ میری دوست نے گاڑی بھیج دی ہے، میں جا رہی ہوں۔ میں نے دیکھا تو واقعی دروازے کے آگے ایک کار کھڑی تھی جس میں ڈرائیور بھی بیٹھا ہوا تھا۔ پلک جھپکتے ہی وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلی گئی اور میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے انداز و اطوار اور ہر وقت کا فون سے لگا رہنا مجھے مسلسل یہی بتا رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ شادی کر کے خوش نہیں ہے اور وہ شاید کسی اور کو پسند کرتی ہے، تبھی تو وہ روز مجھے کمرے سے باہر نکال دیتی ہے۔ میں بھی روز اس کی جھنجھٹ سے تنگ آ چکا تھا اور اب میری برداشت بھی ختم ہو رہی تھی، کیونکہ شادی کو پورا 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور ابھی تک میں اس میں کسی قسم کی بھی تبدیلی نظر آتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اپنی سہیلی سے واپس آئی تو بڑی خوش باش تھی، مسکراہٹ ہی اس کے چہرے سے جدا نہیں ہو رہی تھی، اور یہ سب دیکھ کے میرا خون کھول رہا تھا کہ شادی کے اس ہفتے اس نے کبھی میرے ساتھ یوں مسکرا کے بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی کبھی میرے ساتھ باہر جانے کی فرمائش کی تھی، اور اب سہیلی کے ہاں گئی تھی یا کسی اور سے ملنے۔ دوپہر کا وقت تھا اور وہ ابھی تک اپنے کمرے میں تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس سے صاف بات کر ہی لینی چاہیے کہ وہ آخر چاہتی کیا ہے۔ ابھی میں اس کمرے میں داخل ہونے ہی لگا تھا کہ اپنا نام سن کر رک گیا۔ وہ کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی اور میرے ہی بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ میں کان لگا کر سننے لگا تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں تو اسے اپنے قریب تک نہیں آنے دیتی، 1 ہفتہ ہو گیا ہے میں اسے روزانہ کمرے سے باہر نکال دیتی ہوں۔ اسی سے تم اندازہ لگا لو کہ اس کی میری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ یہ سب سن کے مجھ سے برداشت نہیں ہوا، کیونکہ اب تو پکا یقین ہو گیا کہ وہ اپنے کسی بوائے فرینڈ سے ہی بات کر رہی ہے۔ میں اب خود کو صبر اور برداشت کا سبق نہیں پڑھا سکتا تھا، اس لیے مجھے غصے میں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں ڈنڈا اٹھایا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔
وہ مجھے ڈنڈے کے ساتھ آتا دیکھ کر حیرت سے چلائی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اسے کیوں لے کر آئے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ بس اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم میری بیوی ہوتے ہوئے مجھ سے بے وفائی کر رہی ہو، میں تمہیں ان سب کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی پٹائی کرنی شروع کر دی۔ وہ چیختی رہی مگر مجھے اس پر ترس نہ آیا۔ آخر اس نے بھی تو ایک ہفتے تک مجھے اذیت میں رکھا تھا، اب میں کیوں اس پر رحم کھاتا؟ جو مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ میں نے اس کی خوب اچھی طرح سے پٹائی کی اور خود کمرے سے باہر آ کر لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ میں نے سر ہاتھوں میں پکڑ لیا کیونکہ مجھے اس وقت بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے اچھا کیا یا برا۔ جانے کتنے دیر یوں ہی گزر گئی کہ اچانک دروازے پہ گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اماں کو دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ اماں کو اگر پتہ چل جاتا کہ میں نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا ہے تو میری خیر نہیں تھی، لیکن حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب اماں کے ساتھ ایک لڑکی کو بھی دیکھا۔ یہ اماں کس لڑکی کو اپنے ساتھ لے آئی تھی؟ میں نے الجھن سے اماں کی طرف دیکھا اور ابھی میں کچھ پوچھنے ہی لگا تھا کہ اماں نے جو کہا اسے سن کر میری سماعتوں تو جیسے بم پھٹ گیا ہو۔ اماں کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ اصولی طور پر تو تمہیں یہ تمہاری بیوی کو میکے سے لے کر آنا چاہیے، مگر میں نے سوچا کہ یہ فریضہ میں ہی انجام دے دوں کیونکہ تمہارے تو مزاج کا کچھ پتہ ہی نہیں تاکہ کب تم کیا کرنے والے ہو۔ میں نے ناسمجھی سے اماں کو دیکھا کہ وہ یہ کس قسم کی بات کر رہی ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ میری بیوی کو اس کے میکے سے لے آئی ہیں۔ میں نے اماں کو ہاتھ سے پکڑا اور ایک طرف لے گیا اور سرگوشی میں پوچھا کہ اماں یہ تم کس لڑکی کو لے آئی ہو اور یہ کیا بات کر رہی ہو، مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ اماں کہنے لگی کہ شاید تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جو اپنی بیوی کو نہیں پہچان رہے۔ ارے مانتی ہوں کہ نکاح والے دن اس نے میک اپ کیا ہوا تھا اور اب یہ میک اپ کے بغیر ہے، مگر پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ تم اسے پہچانو ہی نہ۔ تمہیں پتہ تو ہے کہ یہ اس کے میکے کی رسم تھی کہ نکاح کے 7 دن بعد رخصتی ہوتی ہے، تو یہ نکاح کے فوراً بعد ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس چلی گئی تھی اور اب میں اسے رخصت کروا کر لے آئی ہوں۔ سوچا تھا تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گی مگر میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی، اس لیے اسے لے کر تمہارے گھر آ گئی۔ میں نے حیرت کے مارے گنگ ہو کر پوچھا کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ لڑکی جو آپ کے ساتھ آئی ہے یہ میری بیوی ہے؟ اماں نے کر پوچھا کہ تمہارا دماغ تو لگتا ہے واقعی خراب ہو گیا جو اپنی بیوی کو نہیں پہچان رہے۔ ہاں بھئی یہ تمہاری ہی بیوی ہے۔ مجھے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا کہ یہ اماں کیا بات کر رہی تھی۔ اگر یہ میری بیوی ہے تو میرے کمرے میں کون ہے جسے ابھی میں پیٹ کر آیا تھا؟ میں فوراً بھاگتا ہوا کمرے میں گیا تو وہاں پہنچ کر مجھے ایک اور جھٹکا لگا کیونکہ کمرے میں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ میں تو پاگل ہی ہو گیا۔ میں نے کمرے اور واش روم سمیت گھر کا ہر کونا چھان مارا لیکن اس لڑکی کا تو کہیں اتا پتہ ہی نہ تھا جو ایک ہفتے سے میری بیوی بن کر میرے ساتھ رہ رہی تھی۔ اماں، وہ لڑکی جو اب خود کو میری بیوی کہہ رہی ہیں، وہ دونوں حیرانی سے میری حرکتیں دیکھ رہی تھی کہ مجھے کیا ہو گیا اور یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر میں ان دونوں کو سب بتاتا جو میرے ساتھ اسے ایک ہفتے میں بیت چکا تھا تو شاید وہ دونوں یقین ہی نہ کرتی اور یہی سمجھتی کہ میرا دماغ سچ میں خراب ہو گیا ہے۔ اماں مجھے کہنے لگی کہ اب تم جانو اور تمہاری بیوی جانے اور تم لوگ اپنا گھر بار خود سنبھالو، میں تو واپس جا رہی ہوں، بس اسے ہی چھوڑنے آئی تھی۔ مجھے خود کو یہ حقیقت تسلیم کرنے میں بہت ہی دقت کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ یہ انجان لڑکی میری بیوی ہے۔ مجھے بار بار وہی لڑکی یاد آ رہی تھی جو پچھلے ایک ہفتے سے میرے ساتھ تھی اور اب اچانک سے یوں غائب ہو گئی تھی کہ جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا جو میری داستان سنتا اور اسے میرا وہم ہی قرار دیتا۔ مگر میں جانتا تھا کہ یہ میرا وہم نہیں ہے۔ جانے وہ لڑکی کون تھی اور کس نیت سے ایک ہفتے تک میرے ساتھ رہی اور اچانک کہیں غائب ہو گئی، اس کا کچھ پتہ بھی نہیں تھا۔ مجھے اس لڑکی پر یقین نہیں تھا کہ یہ سچ میں میری بیوی ہے، لیکن ظاہر ہے میری اماں غلط تو نہیں ہو سکتی نا، اس لیے میرے لیے لڑکی پسند کی تھی اور وہ بخوبی جانتی تھی کہ میرا نکاح کس سے ہوا ہے۔ میری بیوی مجھے مسلسل سوچوں میں مگن دیکھ کے پوچھنے لگی کہ خیریت ہے، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ میں نے اسے ڈھلتے ہوئے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو پھر وہ مجھ سے شکوہ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ نے ان 7 دنوں میں ایک بار بھی مجھے کال نہیں کی اور نہ ہی آپ مجھے آج لینے آئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہارے ہاں کی کیسی عجیب
عجیب رسم ہے۔ میں نے تو کبھی اس رسم کے بارے میں نہیں سنا۔ میری بیوی جو اب بھی مجھے رسم کی تفصیلات بتانے لگی، مگر میرا اس کی جانب دھیان ہی نہیں تھا۔ میں تو اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جو ایک ہفتے تک میری بیوی بننے کا ناٹک کر رہی تھی اور اب گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکی تھی۔ بہرحال میں نے اس حقیقت کو جیسے تیسے تسلیم کر لیا کہ وہ میری بیوی نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے۔ یہ ایک سیدھی سادی سی لڑکی تھی اور میرا بہت ہی خیال رکھتی تھی۔ کچھ عرصے تک تو میں بھول بھی گیا کہ میری زندگی میں اس سے پہلے بھی کوئی اور آ کے جا چکی ہے، وہ لڑکی جو اس کا وہ دھوکہ میں نے فراموش کر دیا تھا۔ لیکن میں نے پھر سے اسے ایک دن دیکھ لیا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ بازار میں شاپنگ کر رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے سامنے والے شاپ پر ہی وہی لڑکی موجود ہے۔ پہلے تو مجھے اپنی آنکھوں کا دھوکہ لگا، مگر جب میں نے دوبارہ غور سے دیکھا تو وہ وہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مجھے پھر سے سب کچھ یاد آنے لگا۔ مجھ سے صبر نہ ہوا تو میں اپنی بیوی کو وہیں چھوڑ کر سامنے کی طرف بڑھا۔ اس لڑکی نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ فوراً بھاگ گئی۔ اس کے بھاگنے سے مجھے یقین ہو گیا کہ میرا اندازہ غلط نہیں تھا اور وہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا میری پیچھا کرتا، میری بیوی نے آواز دے کے بلا لیا۔ وہ نیچے گری ہوئی تھی۔ میں اس لڑکی کا پیچھا کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے فوراً اپنی بیوی کی طرف بھاگا اور اس کے پیر میں موچ آئی تھی۔ میں اسے لے کر گھر آ گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس لڑکی کے پیچھے بھاگ رہے تھے؟ تو میں سمجھ نہیں پایا کہ اسے کیا جواب دوں۔ میں نے اسے ٹال دیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بس مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا کوئی جاننے والا دوست ہے، تو میں اس دوست کے پیچھے جانے لگا تھا۔ میں اپنی بیوی کو تو میں نے مطمئن کر دیا تھا، مگر میرا ذہن مسلسل اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کے نام تک سے میں واقف نہیں تھا۔ مجھے جانے کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس لڑکی کا مجھ سے ملنا اور ایک ہفتے تک میرے گھر میں رہنا کسی گہری سازش کا نتیجہ ہے، ورنہ کوئی انجان اور غیر لڑکی جو مجھے جانتی بھی نہ ہو، وہ کیسے میرے ساتھ ایک ہفتے تک ایک چھت تلے رہ سکتی ہے؟ کچھ دنوں تک وہ لڑکی میرے اعصاب پر سوار رہی، مگر اس دن کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آئی تو میں نے بھی اسی کا خیال ذہن سے نکال دیا۔ انہی دنوں میرے دوست نے مجھے اپنی شادی کا پیغام بھیجا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ اس کی شادی میں گیا تو دلہن کو دیکھتے ہی مجھے لگا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ دلہن کی جگہ تو وہی لڑکی تھی۔ اس سے پہلے کہ مولوی صاحب اس سے نکاح کے کلمات ادا کرواتے، اس لڑکی کی نظر بھی مجھ پر پڑ گئی۔ اس کی رنگت فق ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بولے۔ میں نے اپنی دوست کو کہا کہ تم نکاح سے پہلے ذرا میرے ساتھ کمرے میں آؤ، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ میں اس دوست کو اس لڑکی کی اصلیت بتانا چاہتا تھا۔ جیسے ہی ہم دونوں کمرے میں آئے تو وہ بھاگتی ہوئی پیچھے آ گئی اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی کہ میرا گھر بسنے سے پہلے ہی مت اجاڑ دینا، میں تمہیں واسطہ دیتی ہوں، مجھے معاف کر دو جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے تم سب سچ بتا دو کہ تم میرے گھر کس نیت سے گھسی تھی اور سب ناٹک کرنے کا مقصد کیا تھا۔ کہنے لگی کہ مجھے تمہارے ایک کاروباری دوست نے تمہاری بیوی کی جگہ بھیجا تھا۔ تمہاری ماں نے اسے پیغام دیا تھا کہ وہ تمہیں بتا دے کہ وہ تمہاری بیوی کو ایک ہفتے کے لیے اس کے میکے چھوڑنے جا رہی ہے، مگر تمہارے اس دوست نے پلان بنایا اور مجھے تمہاری بیوی بنا کر تمہارے گھر میں پہنچا دیا۔ اس کا یہ پلان تھا کہ ایک ہفتے تک میں تمہارے گھر میں تمہارے لیپ ٹاپ میں موجود جتنے بھی کاروباری راز ہیں اس تک پہنچا دوں۔ میں اسی لیے تمہیں کمرے سے باہر نکال دیتی تھی، کیونکہ میں تمہاری بیوی جو نہیں تھی۔ اس ایک ہفتے میں مجھے جیسے اس نے کرنے کو کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ میں فون پر بھی اسی سے بات کرتی تھی۔ میرا پلان یہی تھا کہ تمہاری بیوی کے آنے سے پہلے ہی میں اس گھر سے چلی جاؤں۔ جس دن تم نے مجھے پیٹا تھا، میرا گھر سے جانے کا ارادہ تھا۔ میں نے اپنا سامان پیک کر لیا تھا اور کچھ دیر میں نکلنے والی تھی کہ تم نے مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ اسی دوران مجھے اس نے کال کر کے بتایا کہ تمہاری ماں اور تمہاری بیوی پہنچ چکی ہیں، تو میں جلدی سے چھت کے ذریعے وہاں سے بھاگ آئی۔ میں نے یہ سب پیسوں کی خاطر کیا تھا، کیونکہ تمہارے اس دوست نے مجھے اس کام کے بدلے اتنے پیسے دیے کہ میں اپنا جہیز بنا سکوں اور اس شادی کے لیے اپنے منگیتر کے گھر والوں کو راضی کر سکوں۔ میں نے اسے اپنے دوست کا نام پوچھا تو اس نے مجھے میری ہی جگری اور بچپن کے دوست کا نام بتا دیا، جس پر میں اندھا بھروسہ کرتا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرا یوں استعمال کرے گا۔
اور مجھے میرے کاروبار میں نقصان پہنچانے کے لیے اتنی گھٹیا چال چلے گا۔ میرا یہ دوست جس کی شادی ہونے ہی جا رہی تھی، اس لڑکی کے منہ سے یہ سب سن کر دنگ رہ گیا۔ کہنے لگا کہ میں تو کوئی جہیز کی فرمائش نہیں کی تھی، یہ میری اماں کا ہی کام ہوگا، حالانکہ میں نے انہیں سختی سے منع کیا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے یہ سب بس تمہیں پانے اور اپنی شادی کو بچانے کے لیے کیا تھا، کیونکہ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ میرے دوست نے اس لڑکی سے معافی مانگی اور اس لڑکی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی کہ میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا، پلیز مجھے معاف کر دیں، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اس لیے میں نے بھی اسے معاف کر دیا۔ اور کچھ دیر بعد ہی ان دونوں کی شادی خیریت سے تکمیل کو پہنچ گئی۔ میری بیوی کو اس سب کی خبر نہیں تھی اور نہ ہی اسے یہ سب بتا کر پریشان کرنا چاہتا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ہاں، لیکن مجھے سبق مل گیا کہ میں آج کے بعد اپنے اس دوست پر بھروسہ